چونکہ پاکستانی اگر 26 کروڑ عوام ہے تو اس میں سے 27 کروڑ لوگ باہر جانا چاہتے ہیں. انگلینڈ میں جس حالات میں اس وقت ورک پرمٹ پہ جو لوگ گئے ہوئے ہیں بال بچوں سمیت، وہ یہاں پر جو ایک قسمہ پرسی کے حالات میں لوگ گزار رہے ہیں زندگی، ان سے بدتر حالات ہیں. جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ انگلینڈ میں خاص طور پر ورک پرمٹ پہ جا کر کے وہ کچھ بن جائیں گے یا کروڑوں روپے لگا کے اپنی ماں باپ بیویوں کا زیور بیچ کے اپنی جائیدادیں بیچ کر کے وہ وہاں جانا چاہتے ہیں، خدا کا واسطہ ہے مت جائیں یار، خدا کا واسطہ ہے مت جائیں. یہ سب اسکیم ہے. کوئی کمپنی جاب نہیں دے رہی ہے. جو یہاں پر لوگ ہوتے ہیں، جو ایجنٹس ہوتے ہیں، جو سنہرے خواب دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو تو پیپر پہ ہے، تمہاری 3,000 پاؤنڈ مہینے کی 4,000 پاؤنڈ تنخواہ ہوگی، ورک پرمٹ ہے، فیملی بچوں کو ساتھ لے کے جاؤ، وہاں پر جاب کی مسئلہ نہیں ہے، وہاں رہائش ملے گی، کمپنی یہ کرے گی، کمپنی وہ کرے گی، 5 سال کے بعد تمہارا انڈیفینٹ ہو جائے گا، اسٹیٹس ہو جائے گا. اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ نہ جاب ملے گی آپ کو. جس کمپنی نے آپ کو ورک پرمٹ کے لیے بلایا ہوا ہے وہ آپ کو صاف کہیں گے کہ بھائی ہمارے پاس کام نہیں ہے. کوئی تو مدد کرے گا، 5 پاؤنڈ کی جاب تو مل جائے گی، کہیں تو رہائش مل جائے گی. ارے بھائی نہیں ملے گی، نہیں ملے گی جاب. اب یہ حالات ہیں کہ 10,000 لوگوں کو بلانا تھا، 30 لاکھ لوگ پہنچے ہوئے ہیں. کیسے یوٹیلائز کریں گے آپ؟ کہیں باہر کام کریں گے وہ بھی انلیگل. اول تو آپ کو انلیگل کام ملے گا نہیں، اور اگر کسی دیسی شاپ پہ آپ کو انلیگل کام مل بھی گیا تو وہ 4 پاؤنڈ 5 پاؤنڈ گھنٹہ ملے گا، جس سے آپ بڑی مشکل سے خود اور اپنی بیوی بچوں کو روٹی کھلا سکتے ہیں. بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پچھلے دنوں جو آپ نے ایک ویڈیو بنائی ہے اور اس ویڈیو کے بعد جو وبال مچا ہے کے اوپر سر پہ پڑتی ہے، تو پھر آپ ان لوگوں کو رابطہ کرتے ہیں جن لوگوں نے آپ کو ہاتھ جوڑ کر منع کیا تھا کہ خدا کے واسطے مت آنا. تو وہ تب کے نا میں نے پھر ویڈیو بنائی تھی. اچھا بھائی آپ لوگوں کو سچی بات تو سمجھ میں آتی نہیں ہے، صحیح ہے، لہٰذا آپ نہ آئیں. بہت نوکریاں ایئرپورٹ سے اترتے ہی نوکریاں ملیں گی، کوریاں آپ کا استقبال کریں گی. آپ کو جاب کا مسئلہ ہی نہیں ہے. 4-5 ہزار روپے تو آپ ایسے ہی کما لیں گے، 4-5 ہزار پاؤنڈ، جو کہ پاکستانی 12-15 لاکھ روپے بنتے. اور جو جتنے بھی اسکیمرز تھے نا، یہ جو نام نہاد جو بنے ہوتے ہیں، ایجنٹ جو خواب دکھاتے ہیں، انہوں نے اپنی ویڈیوز کے ساتھ میری ویڈیوز کا ریفرنس دیا کہ دیکھو یار یہ سیٹلڈ ہے. چونکہ تھوڑے بہت لوگ مجھے بھی جانتے ہیں تو اس لیے لوگوں نے اس کو زیادہ کہ عاطف بات کر رہے ہیں، بات سمجھی کہ عاطف مسعود کہہ رہا ہے تو یار یہ صحیح کہہ رہا ہوگا. اور وہ کتنے لوگوں نے اس کو شیئر کیا، لوگ کروڑوں، چونکہ مطلب کی بات تھی نا، کروڑوں میرے پاس میسج آئے، ملین میں وہ ویڈیو گئی. میں فیک ویزے نکال سکتا ہوں آپ کے لیے، میں ورک پرمٹ ایشو کروا سکتا ہوں آپ کے لیے، میں آپ سے پیسے بھی لے لوں، 25,000 پاؤنڈ تقریباً 1 کروڑ روپے بنتے ہیں. کسی کے 1 کروڑ روپے لگوا کر میں اور اس کو بولوں کہ یار اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دوں کہ یار جو مرضی کرتے پھرو، میری ذمہ داری نہیں ہے، تو میرا اخلاقی طور پہ یہ میں بہت بڑا مجرم ہوں گا. خدا کے لیے مت آئیں. السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. آج میرے ساتھ موجود ہیں عاطف مسعود، جو تقریباً 17 سال سے انگلینڈ میں مقیم ہے، سیٹلڈ ہے. آج ان سے گپ شپ ہوگی اور کچھ باتیں ایسی جو شاید بہت سے ذہنوں میں غلط فہمیاں بنی ہوئی ہیں. میں کوشش کروں گی میرے وہ سوالات اور عاطف کے جوابات جو ہیں ان غلط فہمیوں کو دور کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر. انگلینڈ ہر کسی کا خواب کہ مجھے جانا ہے، اور اس خواب کی تعبیر میں اکثر لوگ جو ہیں وہ عجیب قسم کے راستے اختیار کر لیتے ہیں. 4 طریقے ایسے ہیں میرے خیال میں، آپ مجھے کریکٹ کیجئے گا، تو میرے خیال میں 4 طریقے ایسے ہیں جن کو فالو کرتے ہیں لوگ. اور سب سے پہلے میں جس کی بات کروں گی وہ اس لیے کیونکہ پچھلے دنوں جو آپ نے ایک ویڈیو بنائی ہے اور اس ویڈیو کے بعد جو وبال مچا ہے، پہنچو بس انگلینڈ میں ویزے آپ کو دے رہا ہے اور یہاں بس پہنچو، ایئرپورٹ سے آپ کو جاب مل جائے گی. یہ کیا سین ہے؟ یہ کیا تھا؟ آپ خود اس کی وضاحت کریں. دیکھیں، 2 سچ ہوتے ہیں. ایک سچ وہ ہوتا ہے جو واقعی سچ ہوتا ہے، ایک سچ وہ ہوتا ہے جو ہوتا جھوٹ ہے لیکن وہ سچ لگ رہا ہوتا. مطلب اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگا. ہاں، کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ بات سمجھنا چاہتا ہے جس کا وہ پہلے سے فیصلہ کر چکا ہوتا ہے. تو جب آپ پہلے سے فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں نا کہ میں نے کسی دوسرے ملک جانا ہے، تو آپ کو وہ اچھا لگے گا سمجھانے والا جو آپ کے مطلب کی بات کر رہا ہوگا. ڈیفینیٹلی. جب کوئی یہ کہے کہ نہیں تم یہ غلط فیصلہ کر رہے ہو تو آپ اس سے دوبارہ بات ہی نہیں کرتے. اصل مسئلہ یہ ہے. اچھا، تو جو ورک پرمٹ کی آپ بات کر رہی ہیں، انگلینڈ نے ابھی کافی عرصے سے ورک پرمٹ تقریباً پچھلے 10-12 سالوں سے بند کیے ہوئے تھے. پھر انہوں نے پچھلے 1-1.5 سال سے ورک پرمٹ کچھ کھول دیے، یعنی کہ تقریباً 10,000 لوگوں کی وہاں پہ ضرورت تھی تو ورک پرمٹ کھولے. اور جب ورک پرمٹ کھولے تو پھر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے بہت سارے لوگوں نے اپلائی کیا. تو جو جینون ورک پرمٹ تھے، جو تقریباً جن کی تعداد 10-11-12 ہزار تھی، وہ لوگ شروع میں جو وہاں پہنچے تو ان کو کام بھی مل گیا، ان کو جو کچھ جو کرائٹیریا تھا اس حساب سے ان کو سیلریز بھی ملی، سب کچھ ہوا.
لیکن اس کے بعد پھر لوگوں نے ایڈوانٹیجز اٹھانے شروع کر دیے اور ہم ایز اے بحیثیت پاکستانی قوم ایڈوانٹیج بہت زیادہ اٹھاتے ہیں. ہاں تو وہاں پر بھی جو پاکستانی مقیم اور یہاں پر بھی جو لوگ بس وہ سنہرے خوابوں میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ غلط قدم اٹھا کے کروڑوں روپیہ لگا کر پھر وہاں جاتے ہیں. جب بھی کوئی یہاں سے باہر جانے کی سوچتا ہے تو سب سے پہلے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو باہر لوگ ہیں ان کے جاننے والے ان سے وہ رابطہ کرے اور ان سے کہے. چونکہ پاکستانی اگر 26 کروڑ عوام ہے تو اس میں سے 27 کروڑ لوگ باہر جانا چاہتے ہیں. یہ ہمارا المیہ ہے. اس کی وجہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے جو ہمارا ملک اس قابل نہیں کہ یہاں پہ اس وقت رہا جائے. اللہ اس کے لیے آسانیاں کرے. آمین. تو جب لوگوں کو باہر جانا ہوتا ہے وہ ہم جیسے لوگوں سے جن سے رابطہ کرتے ہیں جو ان کے دوست ہوتے ہیں جب ان کو حقیقت بتاتے ہیں تو وہ اس پر یقین نہیں کرتے. ہاں انہیں لگتا ہے کہ یہ پہنچ گیا مجھے روک رہا ہے. ہاں کہ اتنے لوگ پہنچ گئے میرے محلے کا ہر بندہ پہنچا ہوا ہے اور مجھے جب میں اس سے پوچھ رہا ہوں تو وہ مجھے منع کر رہے ہیں. تو ہم جب حقیقت بتاتے ہیں تو وہ ہم سے رابطہ نہیں کرتے اور پھر وہ جو یہاں پر لوگ ہوتے ہیں جو ایجنٹس ہوتے ہیں جو سب نہیں لیکن بہت سارے ایجنٹس ہوتے ہیں جو سنہرے خواب دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو تو پیپر پہ ہے تمہاری 3,000 پاؤنڈ مہینے کی 4,000 پاؤنڈ تنخواہ ہوگی ورک پرمٹ ہے فیملی بچوں کو ساتھ لے کے جاؤ وہاں پر جاب کی مسئلہ نہیں ہے وہاں رہائش ملے گی کمپنی یہ کرے گی کمپنی وہ کرے گی 5 سال کے بعد تمہارا انڈیفینٹ ہو جائے گا اسٹیٹس ہو جائے گا پاسپورٹ مل جائے گا. یہ سب چیزیں جب لوگوں کو وہ بتاتے ہیں تو یہ تو بہت اچھا لگتا ہے نا سننے میں. تو لوگ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے. پھر وہ جیسے تیسے کر کے لوگوں کے پاس یہاں بھوک بہت ہے لیکن پیسے کی کمی نہیں ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے پیسے کر لیتے ہیں. تو 1 کروڑ روپے لگا کر 1.5 کروڑ روپے لگا کر آپ فیملی کے ساتھ وہاں پہنچ جاتے ہیں. جو لوگ شروع میں پہنچے وہ ٹھیک رہے لیکن اس کے بعد وہاں پر اتنا زیادہ رش پڑ گیا کہ وہاں پر نہ جابس ہیں نہ رہائش ہے. سستی رہائش نہیں ملتی جاب نہیں ملتی. 2 ہی چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں زندگی گزارنے کے لیے کہیں پر بھی. لیکن یہاں پر آپ کو خواب دکھاتے ہو نہیں جی نہیں جاب کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں مل جاتی ہے. اور پھر یہاں پر لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ جو آپ چونکہ کبھی باہر نکلے ہوئے نہیں ہوتے اس لیے آپ کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ باہر نکل دیں گے تو کیا مسائل ہوں گے. مطلب مینڈک کو تو یہ لگتا ہے نا کہ بس اس کی دنیا یہ کنواں ہے اس کے باہر کچھ نہیں ہے. تو اسی طرح سے پاکستانی جو مینٹالٹی ہے وہ اگر پاکستان سے باہر نہیں نکلے گی تو اسے اندازہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان سے جو دنیا باہر ہے وہ بالکل الگ دنیا ہے. وہ ایسی نہیں ہے کہ جیسے یہاں پر ہے کہ یار چلو کوئی تو ہوگا کوئی تو مدد کرے گا 5 پاؤنڈ کی جاب تو مل جائے گی کہیں تو رہائش مل جائے گی. ارے بھائی نہیں ملے گی جاب. اب یہ حالات ہیں کہ 10,000 لوگوں کو بلانا تھا 30 لاکھ لوگ پہنچے ہوئے ہیں. کیسے یوٹیلائز کریں گے آپ کیسے کریں گے؟ اچھا جو لوگ کیونکہ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے آپ نے کہا پیسے نہیں ہیں لیکن اکٹھے ہو جاتے ہیں. جو لوگ پہنچ گئے ہیں ان لوگوں کی کیا حالات ہے کیونکہ آپ نے تو لائیو وہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. میرے سے بہت سارے دوستوں نے مجھے رابطہ کیا کہ یار یہ دیکھو اتنا آسان ہے ورک. میں خود بزنس مین ہوں نا ایک. تو بہت سارے لوگوں نے رابطہ کیا کہ یار جو بھی بزنس اونر ہے وہ ویزا نکال رہا ہے. میں نے کہا بالکل نکال رہا ہے. میں بھی 10 ویزے نکال سکتا ہوں لیکن مجھے پتا ہے کہ میں آپ کو جاب نہیں دے سکتا. میں فیک ویزے نکال سکتا ہوں آپ کے لیے میں ورک پرمٹ ایشو کروا سکتا ہوں آپ کے لیے لیکن مجھے پتا ہے کہ میں آپ کو جاب نہیں دوں گا. میں آپ سے پیسے بھی لے لوں 25,000 پاؤنڈ تقریباً 1 کروڑ روپے بنتے ہیں. میں آپ سے پیسے بھی لے لوں آپ کا پیسہ بھی لگ جائے اور پھر میں آپ کو بلا کر یہاں بولوں ٹھیک ہے بھائی تم آ گئے ہو لیکن میرے پاس جاب نہیں ہے ٹھیک ہے تم جو مرضی کرو میری بلا سے. تو یار میرے اندر اگر ذرا سی بھی انسانیت ہے تو میں یہ کام کیوں کروں گا. مجھے بتائیں گے میں یہ کام کیوں کسی کے 1 کروڑ روپے لگوا کر میں اور اس کو بولوں کہ یار اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دوں کہ یار جو مرضی کرتے کرو میری ذمہ داری نہیں ہے. تو میرا اخلاقی طور پہ یہ میں بہت بڑا مجرم ہوں گا. اس لیے اس طرح کی میری جیسی سوچ رکھنے والے لوگوں نے ایسا نہیں کیا. لیکن جن لوگوں کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہے وہ لوگ کہتے ہیں بھاڑ میں جائے ہماری وجہ سے کچھ بھی ہو. اب بات رہ گئی کہ وہاں جب لوگ پہنچ جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا مسائل ہوتے ہیں. جاب نہیں ملتی. اچھا آپ اپنی بیوی کا ویزا لگواتے ہیں ورک پرمٹ لگواتے ہیں اس کے ساتھ آپ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں آپ کو فل ٹائم الاؤ ہے آپ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں. آپ جناب وہاں پہنچ جاتے ہیں. وہاں پہنچ کے آپ کے پاس رہائش کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. شروع میں آپ کسی دوست کے ساتھ کسی بھائی کے ساتھ کسی کزن کے گھر پہ 2-4 دن 5 دن رہتے ہیں. وہاں گھر بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بالکل دڑبوں کی طرح ہوتے ہیں. ہم یوز ہوئے ہمیں نہیں لگتے لیکن جب ہم پہلی دفعہ وہاں جاتے ہیں ہم کہتے ہیں یار یہ کیا ہے. اب میں یہاں پر ایک بہت بڑے لگژری فارم ہاؤس میں رہتا ہوں. اب میں وہاں جاتا ہوں وہاں جا کے اس کمرے سے بھی چھوٹے ہمارے کمرے ہیں لیکن ہم یوز ٹو ہیں اس لیے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو لوگ نئے نئے جاتے ہیں ان کے لیے مسائل ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہم کسی گھر رہ لیں گے ان کے بھی گھر بڑے ہوں گے. وہ شاید اس لیے کہ جب ہمارے پاس پاکستان میں لوگ آتے ہیں اسپیشلی وہاں سے تو ہم لوگ بہت ایزیلی انہیں مینج کر لیتے ہیں اور یہی امید ہمیں ہوتی ہے کہ ہم جائیں گے تو وہ بھی اسی طریقے سے مینج کریں. ہم تو یہاں کام کی چھٹیاں لے لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہم خدمت بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوتا.
میرا سگا بھائی بھی میرے گھر پہ آئے گا تو میں 2 دن 3 دن 4 دن اس کے ساتھ رہوں گا. اس کے بعد اس کو میں صاف صاف کہوں گا, اسٹریٹ فارورڈ کہوں گا کہ یار آگے تمہارے کیا پلانس ہیں, کیونکہ میں تو اپنے 3-4 بچوں کے ساتھ اپنے 2 کمروں کے گھر میں رہ رہا ہوں. میں کس طرح سے, میری بھی پریویسی ڈسٹرب ہو رہی ہے, آپ بھی کھل کے نہیں رہ رہے ہیں. اس لیے اب آپ کچھ سوچیں اپنا. وہ کیسے سوچے, چونکہ وہ تو 1,000-1,500 پاؤنڈ 4-5 لاکھ روپے ساتھ لے کر آئے, وہ تو جھٹکے میں ختم ہو جائیں گے. ہاں, جھٹکے میں ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر کیا ہوگا, نہ جاب ملے گی آپ کو. جس کمپنی نے آپ کو ورک پرمٹ کے لیے بلایا ہوا ہے وہ آپ کو صاف کہیں گے کہ بھائی ہمارے پاس کام نہیں ہے, آپ آ گئے بس. اب اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کہیں اور جا کے کیش ان ہینڈ کام کریں. جو آپ شو کر کے گئے تھے کہ آپ نے 3,000 پاؤنڈ یا 2,500 پاؤنڈ کی جاب کرنی تھی ایک بندے میں, وہ جاب اب ختم ہو گئی ہے. اب وہ نہیں ہے آپ کے پاس, کیونکہ وہ جو ورک پرمٹ کمپنی آپ کو وہ جاب نہیں دے رہی ہے. لہٰذا آپ کہیں باہر کام کریں گے, وہ بھی انلیگل. اول تو آپ کو انلیگل کام ملے گا نہیں, اور اگر کسی دیسی شاپ پہ آپ کو انلیگل کام مل بھی گیا تو وہ 4 پاؤنڈ 5 پاؤنڈ گھنٹہ ملے گا, جس سے آپ بڑی مشکل سے خود اور اپنی بیوی بچوں کو روٹی کھلا سکتے ہیں. بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور وہ بھی آپ کو 3-4 مہینے کی اسٹرگل کے بعد ملے گا. آپ جو سیونگز لے کر گئے ہیں, اسپینڈنگ منی آپ 1-2 مہینے کی, وہ آپ کی 15 دن میں ختم ہو جائے گی. اس سے زیادہ نہیں چلے گی, کیونکہ آپ جب نئی جگہ جاتے ہیں آپ کو ایکسٹرا خرچے کرنے پڑتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہوتا, آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا, باہر کھڑے ہوتا آپ کو پتا نہیں ہوتا میرا گھر کون سا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, اتنے کنفیوز ہوتے ہیں لوگ. تو پھر جب آپ کے اوپر سر پہ پڑتی ہے تو پھر آپ ان لوگوں کو رابطہ کرتے ہیں جن لوگوں نے آپ کو ہاتھ جوڑ کر منع کیا تھا کہ خدا کے واسطے مت آنا. پھر جب وہ لوگ آپ کو غصہ ہوتے ہیں تو آپ کو برا لگتا ہے. تو وہ جو ویڈیو کا آپ ذکر کر رہی ہیں نا, وہ میں نے اس غصے میں بنائی تھی کہ میرے بہت سارے دوست جو 4-4 5-5 لاکھ روپے مہینہ پاکستان میں رہ کے کماتے, کمپنیز ان کو گاڑیاں دی ہوئی ہیں, گھر دیے ہوئے ہیں, لگژری لائف گزار رہے ہیں, وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر اور کسی بیوقوف کی باتوں میں, کسی ایجنٹ کی باتوں میں آ کر, وہ منع کرنے کے باوجود, ایکسپیرینس لوگوں کے منع کرنے کے باوجود جب وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کے ان کے ساتھ یہ جب حال ہوتا ہے تو پھر ہمیں غصہ آتا ہے کہ یار تجھے منع تو کیا تھا, تو کیوں باز نہیں آیا, میری بات پہ کیوں نہیں سنی. پھر وہ کہتے ہیں ابے اور وہ تو ایسے بول رہا تھا, وہ تو ویسے بول رہا تھا. تو وہ تب کے نا میں نے پھر ویڈیو بنائی تھی. اچھا بھائی آپ لوگوں کو سچی بات تو سمجھ میں آتی نہیں ہے, لہٰذا آپ نہ آئیں, بہت نوکریاں, ایئرپورٹ سے اترتے ہی نوکریاں ملیں گی, کوریاں آپ کا استقبال کریں گی, لگژری گھر آپ کو گھر ملیں گے. آپ کو جاب کا مسئلہ ہی نہیں ہے. 4-5 ہزار روپے تو آپ ایسے ہی کما لیں گے, 4-5 ہزار پاؤنڈ, جو کہ پاکستانی 12-15 لاکھ روپے بنتے. وہ میں نے تب کے بنائی تھی ویڈیو, مطلب کہ میں بہت غصے میں, اور وہ کتنے لوگوں نے اس کو شیئر کیا, لوگ کروڑوں, کیونکہ مطلب کی بات کروڑوں میرے پاس میسج آئے, ملین میں وہ ویڈیو گئی. اور جو جتنے بھی اسکیمرز تھے نا, یہ جو نام نہاد جو بنے ہوتے ہیں, ایجنٹ جو خواب دکھاتے ہیں, انہوں نے اپنی ویڈیوز کے ساتھ میری ویڈیوز کا ریفرنس دیا کہ دیکھو یار یہ سیٹلڈ ہے. کیونکہ تھوڑے بہت لوگ مجھے بھی جانتے ہیں, تو اس لیے لوگوں نے اس کو زیادہ عاطف بات سمجھی کہ عاطف مسعود کہہ رہا ہے تو یار یہ صحیح کہہ رہا ہوگا. لوگوں نے مجھ سے پوچھا, یار خدا کا واسطہ ہے یار, آپ کے پاس کوئی تھوڑا سا بھی سینس آف ہیومر ہے تو آپ بات کو سمجھیں, خدا کے لیے مت آئیں. جو لوگ گئے ہوئے ہوتے ہیں, جو پریشانی کا شکار ہوئے ہوتے ہیں, وہ آپ لوگوں کو نہیں بتا رہے ہوتے, کیونکہ ان لوگوں کو بہت سارے لوگ منع کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنا سب کچھ بیچ باچ کے گئے ہوتے ہیں, وہ شرمندگی کے بارے میں ہمارے وہ نہیں بتا رہے ہوتے, وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے. وہ بیچارے جس حالات میں اس وقت انگلینڈ میں جس حالات میں اس وقت ورک پرمٹ پہ جو لوگ گئے ہوئے ہیں بال بچوں سمیت وہ ہیں, وہ یہاں پر جو ایک قسمہ پرسی کے حالات میں لوگ گزارے ہیں زندگی, ان سے بدتر حالات ہیں. یہ میں آپ کو حلفیہ بات بتا رہا ہوں کہ ایسے حالات ہیں اس وقت. لہٰذا اب تو خیر بہت مشکل ہو گئی ہے, جو لوگ چلے گئے. اب بھی خدارا جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ انگلینڈ میں خاص طور پہ ورک پرمٹ پہ جا کر کے وہ کچھ بن جائیں گے, یا کروڑوں روپے لگا کے اپنی ماں باپ بیویوں کا زیور بیچ کے, اپنی جائیدادیں بیچ کر کے وہ وہاں جانا چاہتے ہیں, خدا کا واسطہ ہے مت جائیں یار, خدا کا واسطہ مت جائیں. یہ سب اسکیم ہے. کوئی کمپنی جاب نہیں دے رہی ہے, جاب ہے ہی نہیں ہے.